اس بات ختم کرنے والوں میں ہم شیر شادی کرنے کرانے میں ہی ہیں. سب سے بڑا شیر بچولیا ہوتا. بچولیا آج کے دور میں تو ٹوپر ہیں جھوٹ بولنے میں. بچولیا ہیں اگر 5 بیگھے زمین ہے تو سیدھی 50 بیگھے بتا رہا. یہ بھی خرید لی, یہ بھی خرید لی, اور اب تو پلوٹوں پہ لے جا کے دکھا رہے ہیں, لے جا کے زمینوں پہ. یہ سب اپنی ہے تحت نظر. کون سی کوئی رجسٹری دیکھنی ہے اس کو, زمینی کاغذات تھوڑی دیکھنے, سب اپنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا جی. 40 50 لاکھ کی شادیاں. کیا تیر مار لیے؟ 50 لاکھ کی شادی کر کے کوئی تیر مارا؟ تم سے بڑا اٹھے گا وہ 60 لاکھ کی کرے گا, تم سے بڑا اٹھے گا وہ 1 کروڑ کی کرے گا. اور یہ سب پیسے سب برباد برباد برباد. کاش اسی پیسے سے تو نے اسکول بنائے ہوتے. اللہ چل کے بولو, کاش اسی پیسے سے تو نے اچھے مدارس بنائے ہوتے, کالج بنائے ہوتے, اسپتال بنائے ہوتے, اور تو اللہ کی رضا کے لیے ان اسپتالوں میں غریبوں کا علاج کرتا. تیری نسلیں بھی آباد ہو جاتی, تیرا بھی نام ہو جاتا, اور غریبوں کا بھی کام ہو جاتا ہے. لیکن وہ حالات خراب ہیں شادیوں کہ اللہ تیری بنا. بس کیا کہی جائے, کیا چل لیا ہے. چلا بھی تو ہم ہی رہے ہیں, کوئی آسمان سے تھوڑی آ رہا چلانے کے لیے. چلا بھی تو ہم ہی رہے ہیں, چل لیا ہے. حضرت ماحول میں پڑھنا پڑے. یہ ماحول میں, ماحول کے چکر میں اتنی بربادیاں ہو گئیں کہ بے شمار بربادیاں ہو گئیں, بے شمار. 30 لاکھ تم نے اٹھائے, 50 لاکھ اس نے اٹھائے, 80 لاکھ اٹھا کے بھی کیا کوئی نہ کوئی برات میں ایسا مل ہی جائے گا. ارے بھیا ہمارے سامنے کوئی گوشت کی بوٹی اٹھی نہ آئی, ہمارے سامنے تو کچی روٹی آ گئی, موٹی آ گئی, ٹھنڈی آ گئی. اس کا کلیجہ نکلا جا رہا, اس کا ایک بال قرضے میں بک گیا, اور اسے اس سے روٹیوں پہ پڑھائی ابھی تک کہ ٹھنڈی روٹی آ گئی. کتنی دیر گرم رہتی ہے روٹی؟ حلق سے اترتے ہی تو ٹھنڈی ہونی ہے. ارے جب تک حلق تک رہے گی تبھی تک تو گرم ہے, حلق سے نیچے تو ٹھنڈی ہونی ہے پھر. اور اگر گرم پہنچ گئی تو پھر تو باقی رہے گا. سوچنے والی بات ہے. اس نے گھر کا گھر ہوا کر دیا, ان کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا. یہ سمجھنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے, رونے کی بات ہے, افسوس کرنے کی بات ہے. ہم نے اللہ اکبر کبیرہ شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ اکبر نکاحوں کو آسان کرو, شادیوں کو آسان کرو, اور ہم نے اس کی بالکل اپوزٹ کر دیا. اسی وجہ سے ہماری بچیاں کوئی 25 سال کی ہے, کوئی 30 سال کی ہے, کوئی 35 سال کی ہے. جب بچی نا 20-25 سال کی ہوتی ہے تو اس کے مناسب رشتہ نہیں ملتا, ٹکر کا رشتہ نہیں مل رہا, ٹکر کا. اور جب 30-35 سال ہو جاتی ہے تو اب پھر کوئی کرتا نہیں. اگر بلیرو بھی لے لو, ڈسٹر بھی لے لو, اسکورپیو, اب کوئی آ نہیں رہا. پہلے تو نے ٹکر کے چکر میں نہیں کرا, اور اب کوئی کر نہیں رہا. اللہ اکبر. اگر آج بھی بچیوں کے شادیاں وقت پر ہونے لگے نا, وقت پر, جیسے بچے بالغ ہوں ان کی شادیاں ہو جائیں, یہ جتنی بھی خرافاتیں چل رہی ہیں نا یہ سب بند ہو جائیں گے, بند. اور نکاح کب ہوں گے بالغ ہوتی؟ جب ہوں گے جب 4 آدمیوں میں مسجد میں نکاح ہونے لگیں. میں چل کے بولو سبحان اللہ. یہ بہت خلاف جا رہی ہے بات, اس پہ تو آواز بھی بڑی ہلکے سے نکل رہی ہے, مگر میں بتا کے جاؤں گا. اگر مسجد میں نکاح ہونے لگے نا, مسجدوں میں, مجھے بلیرو چاہیے, بلیرو, ڈسٹر چاہیے, اب تو وہ کریٹا چاہیے, کریٹا. چل صاحب تمہارا ایک بیٹا تھا, تم نے کریٹا لے لی 15-16 لاکھ کی, جتنے کی بھی ہو. اللہ نے اگر تمہیں 5 بیٹیاں دے دی تو تم نے 15 لاکھ لیا. اب لگائیے ذرا 5 کے کتنے بیٹھ رہے ہیں؟ اس بات کو نہیں سوچ رہا انسان, سوچ ہی کر رہا ہے. ارے جب ہم کہیں سے لے کے آ رہے ہیں تو دینا بھی تو پڑ رہا ہے. کاش یہ تھوٹ بدل لی جائے, یہ فکر چینج کی جائے. نہ لینا ہے نہ دینا ہے. شادی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں, مدینے کے تاجدار کی سنت ادا کرنے کے لیے کریں گے. سبحان. اور اللہ کے رسول نے جب شادی کی نا اپنی بیٹی کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو مختصر سا جہیز دیا, مختصر سا. مصطفیٰ غریب تھے جی؟ نہیں ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑوں کی جانب اشارہ کر دوں نا تو سونا چاندی کے بن کے چلیں. پھر بھی مصطفیٰ نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ مصطفیٰ غریب تھے, جو چاہتے دیتے, مصطفیٰ نے نہیں دیا. کیوں؟
اس لیے جب میرا امتی کوئی غریب ہو اور اس کے پاس بیٹی کو ودا کرنے کے لیے مال نہ ہو تو پریشان نہ ہو، میری بیٹی فاطمہ زہرا کے نکاح کو دیکھ لے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس کی بیٹی بھی ودا ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودا کرتے وقت، آواز تھوڑی کم کیجئے، سیٹیز کی کم کیجئے، بس بات ختم کرنے والوں ہوں، بیٹی کچھ بھی ہو جا، حشر میں تم سے اس حال میں ملوں کہ تمہارا شوہر علی تم سے راضی ہوں۔ چل کے بولیے، اور کبھی بیٹی اپنے شوہر علی سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ رات کی فرمائش ہے، تھوڑے بہت اپنے پاس سے پیسے اکٹھے کیے، کچھ ہزار ہوئے، شوہر کے پاکٹ سے مارے، اب ہار بنا دو، اب کنگن بنا دو، پوری زندگی اس نے زیور بنانے پہ گزار دی۔ جی زیوروں سے بڑی محبت ہے، گولڈ سے بڑی محبت ہوتی ہے عورت کو، اللہ اکبر کبیر، اور پہنا نہیں جاتا ہے، یہ صرف قبر کے لیے اکٹھا کر رہی ہیں، سانپ بچھو کے لیے، زکات دیتی نہیں اکثر، اللہ ماشاءاللہ۔ جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا استعمال بھی کرو اور اس کی زکات بھی دو۔ مال برا نہیں اگر طریقے سے ہو، سونا برا نہیں اگر طریقے سے ہو، طریقے سے ہو۔ 50 تولے زیور ہے گھر میں اور زکات ایک کبھی دی نہیں، جانتے نہیں کہ زکات کیا ہوتی ہے، ایسے بھی مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اب مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹی فاطمہ تم چاہ تو رہی ہو لیکن میں تم سے اس حال میں ملوں کہ تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہوں، کبھی بھی کوئی فرمائش مت کرنا۔ لیکن آج کی میری ماں جب اپنی بیٹی کو ودا کرتی ہے نا تو پھر چڑھا کے بھیجتی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، کسی کی سننی نہیں ہے، کیونکہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، 50 لاکھ شادی میں خرچ کیے ہیں، 10-12 لاکھ دولہا کو دیے ہیں، الگ سے سسر کو بائی گئی ہے، نندوں کو بھی ناک کان گئے ہیں، ساس کو بھی یہ دیا ہے، اللہ اللہ چچیری تیری نندوں کو بھی یہ دیا ہے، سننی کسی کی نہیں ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، کیونکہ تو بہو بن کے نہیں جا رہی ہے، تو بیٹی بن کے نہیں جا رہی ہے، تو ملکہ بن کے جا رہی ہے، تو شہزادی بن کے جا رہی ہے۔ وہ وہی بھوت اس کے دماغ میں رچ اور بس جاتا ہے، جب وہ سسرال جاتی ہے نا، اللہ اللہ 4-5 دن تو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی بہو ہے، لیکن جب اس کا رویہ دیکھتے ہیں نا کہ 10 بجے اٹھتی ہے، اور 10 بجے اٹھے گی کیوں نہیں، جب سلامی میں اس نے ایپل کا فون دیا ہے، آئی فون دیا ہے، تو پوری رات اس کو پاکستانی سیریل بھی تو دیکھنے ہیں نا، اللہ اللہ جب پاکستانی سیریل پوری رات دیکھے گی تو کیوں وہ فجر کی نماز ادا کرے گی، کیوں وہ گھر میں جھاڑو مارے گی، کیوں وہ چائے بنائے گی، گھر والوں کو ناشتہ دے گی، اللہ اللہ 8 دن تو بڑے آسانی سے گزرتے ہیں، اس کے بعد میں ان بن شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اب لڑکا کرے کیا، ماں کو دیکھے یا بہو کو دیکھے، دونوں طرف سے کھینچا چلا جاتا ہے، اللہ اللہ جو ماں ہمیشہ بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن شادی کے بعد میں ماں کا بھی نظریہ بدل جاتا ہے، ماں کی بھی توجہ بدل جاتی ہے، پھر اس کو اور نظریے سے دیکھنے لگتی ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ تمام کی تمام خرافاتیں ہمارے گھروں میں جنم لے چکی ہیں، اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ جب تم اپنی بیٹیوں کو چڑھا کے بھیجتے ہو نا، یہ محبت نہیں ہے، تم بہنوں کو چڑھا کے بھیجو، ان کا فیور لو، یہ محبت نہیں ہے، یہ بہنوں کے گھروں کو برباد کرنا ہے، یہ بیٹیوں کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ ارے لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، ٹرپل طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، کچہری جاتی ہے، پولیس تھانے جاتی ہے، چوکیوں میں تم جاتے ہو، کئی سال تک مقدمے لڑتے ہیں، قسم خدا کی لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کا گھر چھوٹ جاتا ہے، اس کا شوہر چھوٹ جاتا ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر اپنی بیٹیوں کو سکون دلانا چاہتے ہو تو دنیا دار کا لیسن مت پڑھاؤ، وہی لیسن پڑھا کے بھیجو جو آمینہ کے لال نے پڑھایا تھا، جو مصطفیٰ نے پڑھایا تھا۔ ارے بیٹی گھر سے ودا ہو تو اس کو چڑھاؤ مت، بلکہ یہ کہو بیٹی کبھی بھی اپنے شوہر سے ناراض مت ہونا، بیٹی کبھی بھی شوہر سے کوئی فرمائش مت کرنا، بیٹی جو تیری ساس ہے وہ تیری ساس نہیں تیری ماں ہے، جو تیرا سسر ہے وہ سسر نہیں وہ تیرا باپ ہے۔ مجھے بتاؤ جب ماں اپنی بیٹی کو اس طریقے سے سسرال میں بھیجے گی، قسم خدا کی، ارے بیٹی کا گھر لڑائی فساد کا اڈا نہیں، اللہ کے رحم و کرم سے جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔
لیکن ہم کہاں دیکھتے ہیں، ہم نے تو نہ جانے کیا کیا کر لیا۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہو گئیں، مولا کائنات آ گئے، مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ زہرا کیا کوئی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے؟ پوری زندگی میں کبھی حضرت فاطمہ زہرا نے کوئی فرمائش ہی نہیں کی۔ اللہ اللہ، اور آج کی بہنوں کی اگر بھائیوں کی شادی ہونے لگے نا تو 50,000 کا تو ان کا جوڑا بنتا ہے، 50,000 سے نیچے کپڑے نہیں بن رہے، چاہے شوہر کو اپنی کڈنی بیچنا پڑے، چاہے شوہر کو اپنے گردے خراب کرنا پڑے، لیکن ان کو 50,000 چاہیے کیونکہ ان کے بھائی کی شادی ہے۔ اللہ اللہ، ارے تم نے کس کی زندگی کو پڑھ لیا، تم نے کس کے کلچر کو پڑھ لیا، تم نے پاکستانی مووی دیکھ لی، تم نے ہندوستانی سیریل دیکھ لی، دیکھنے کے بعد میں تم نے سیکھا کیا ہے؟ آؤ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی دیکھو، آؤ مدینے والے مصطفیٰ کے کلچر کو دیکھو، آؤ مدینے والے مصطفیٰ کے گھرانے کو دیکھو، حسنین کریمین کی ماں کی زندگی کو دیکھو۔ مولا کائنات آ گئے، فاطمہ زہرا سخت بیمار ہے، مولا کائنات نے کہا کیا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کے دماغ میں یہی بات گردش کر رہی ہے، بابا نے منع کیا کبھی فرمائش مت کرنا، بابا نے سکھایا کبھی فرمائش مت کرنا۔ جب حضرت علی بہت دیر اصرار کرنے لگے، حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ میرا دل ایک انار کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انار کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ 50-100 روپے کی قیمت ہوگی، اور آج کے دور میں 50-100 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے بچے 200 روپے چاکلیٹ میں اٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ اللہ، حضرت علی نے پوچھ تو لیا کہ انار کھانا ہے، فرمائش بھی سن لی، لیکن مولا کائنات کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ انار خرید لائیں۔ اللہ اللہ سوچنے لگے کروں کیا؟ اب مولا کائنات پڑوس میں گئے، کسی سے ادھار پیسے لیے، یار آج کہتے ہو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن پچھلی زندگی کو دیکھو، مذہب اسلام کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ مجاہدین کو دیکھو، ان سپاہیوں کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت علی نے اللہ اللہ وہ انار کے لیے پیسے لیے، مارکیٹ پہنچ گئے، انار خرید لیا، اب بڑے خوش ہو رہے ہیں، آج میں حضرت فاطمہ زہرا کی وش کو پورا کر دوں گا، حضرت فاطمہ خوش ہو جائیں گی، اور حضرت فاطمہ خوش ہو گئی تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ خوش ہو گیا، اگر مصطفیٰ خوش ہو گئے تو پھر اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انار خریدا تھا نا، اب وہ لے کر آ رہے تھے، راستے میں ایک کمزور انسان ملتا ہے، بیماری کا مارا ہوا انسان ملتا ہے، اس نے حضرت علی کو سلام کیا، ذرا توجہ سے سنے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کا سلام کا جواب دیا، حضرت علی چلنے لگے، اس نوجوان نے کہا، اس غریب انسان نے کہا، اس کمزور انسان نے کہا، اے مولا کائنات کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا میرے ہاتھ میں انار ہے۔ اللہ اللہ، وہ غریب کہنے لگا مولا کائنات انار کھانے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے، انار کھانے کو تو میری بھی طبیعت کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی آگے کو بڑھ گئے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی جیسے ہی آگے کو بڑھے دل میں خیال آیا، اے علی تو سخاوت کا علم بردار ہے، تو اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیتا ہے، لیکن کوئی سائل تیرے در سے خالی نہیں جاتا ہے۔ اگر تو نے اس غریب کو انار نہیں دیا، اللہ اللہ، اگر اللہ نے بروز حشر پوچھ لیا کہ تم تو داماد رسول تھے، تم تو سخاوت کے علم بردار تھے، ایک غریب نے تم سے انار مانگا تھا، تم نے انار نہیں دیا تھا، لیکن دوسری طرف ذہن یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے پوری زندگی میں کوئی خواہش ظاہر کی ہے، اگر اس غریب کو انار کھلا دوں گا تو پھر فاطمہ زہرا کو کیا کھلاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اٹالا کے زندہ دل مسلمانوں، ذرا دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت علی کے دل میں خیال آتا ہے یار وہ گھر کا میٹر ہے، جیسے بھی ہوگا اس کو نپٹا لوں گا، لیکن اگر یہ غریب ناراض ہو گیا، قرآن کی آیت ذہن میں آ گئی، وہ اما السائل فلا تنہر، جب کوئی مانگنے والا مانگے تو اس کو جھڑکو نہیں بلکہ دے دینا چاہیے۔ دوسری قرآن کی آیت بھی ذہن میں آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ مولا کائنات ہے، حسنین کریمین کے بابا ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، داماد رسول ہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، فاتح خیبر ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی ان سے مانگے اور یہ نہیں؟ یہ تو بالکل امپوسیبل ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی نے وہ انار دے دیا، اب دل میں یہ بلا خیال کر رہے ہیں کہ یار گھر میں کیا کہوں گا، حضرت فاطمہ کو کیا بتاؤں گا۔ اللہ اللہ، اس غریب نے انار کھا لیا، جیسے ہی غریب نے انار کھایا، جو بیماری کا مارا ہوا تھا، جو کمزوری کا مارا ہوا تھا، جیسے ہی انار کھایا وہ کمزور ایک دم تندرست ہو گیا، ایک دم قوی اور توانا ہو گیا۔ حضرت علی سے اس نے معانقہ کیا، حضرت علی خوش ہو گئے، اللہ نے اسے انار کے صدقے توانائی عطا کی ہے، لیکن حضرت علی کو ایک ہی ٹینشن
टेंशन हो रही थी अब हजरत फातिमा ज़हरा को क्या जवाब देना है, घर में क्या लेकर जाऊंगा। एक अनार पैसों से खरीदा था, वो भी उधार लेकर खरीदा था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, पैसे इतने पास में थे नहीं। मौला कायनात घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, देखा दरवाजा हजरत फातिमा ज़हरा ने खोला और हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा, ए फातिमा ज़हरा, जब मैं घर से बाहर गया था, अल्लाह अकबर कबीरा, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था, तुम तो बिस्तर अलालत पर लेटी थी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था, अब तो तुम खुशी खुशी नजर आ रही हो। अल्लाह अकबर, मसरत तो शादमानी में फूले न समा रही हो। अल्लाह अल्लाह। और मौले कायनात ने कहा था, ए फातिमा ज़हरा नाराज मत होना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अनार लेने के लिए गया था। फातिमा ज़हरा ने कहा, ए मौले कायनात, ए मेरे शोहर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हजरत अली ने कहा, क्या मतलब। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, तुम फुला जगह पर गरीब को अनार खिला रहे थे, मेरा रब सारा मंजर मुझे मेरे घर से दिखा रहा था। अरे जब हजरत फातिमा ज़हरा की बिनाई और इल्म का ये आलम है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शान ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा और हजरत अली में यही बातें चल रही थी। इतने में एक सिहाबी ने दस्तक दी। हजरत अली आगे बढ़े, देखा हजरत सलमान फारसी है, उनके हाथ में एक तबाक है, एक तश्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सलमान फारसी कहते हैं, ये अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। वो चल के बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। हजरत अली ने अनारों को ले लिया, सलमान फारसी भी मौजूद है, और हजरत अली ने अनारों को लेने के बाद में काउंट करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। हजरत अली ने वापस कर दिया, कहा नहीं नहीं ये मेरे नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते नहीं मौला कायनात तुम्हारे ही है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा की बारगाह में भेजे और मुस्तफ़ा ने तुम्हारी बारगाह में भेजे हैं। ये मौला कायनात ये जन्नती अनार है, अल्लाह की तरफ से है। हजरत अली ने कहा नहीं नहीं ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा ये तो बताओ इतने वसूख के साथ कैसे कह रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो, ये जन्नती अनार है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अब मौला कायनात का जुमला सुनो। मौला कायनात ने कहा था, अगर ये जन्नती अनार होते, अल्लाह की तरफ से होते, ये 9 नहीं होते। अल्लाह का हुक्म है, जो उसकी राह में 1 खर्च करता अल्लाह उसे 10 अता करता है। अगर ये जन्नती अनार होते तो 9 नहीं बल्कि 10 होते। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर भरोसा देखिए, तवक्कल अल्लाह तो देखिए, कसम खुदा की ईमान देखिए, ईमान में पुख्तगी देखिए। हजरत सलमान फारसी ने जब हजरत अली के ईमान को सुना तो हजरत सलमान फारसी ने एक अनार अपनी आस्तीन में छुपा रखा था, वो अनार निकाल के उस तबाक में रख दिया। कहा हजरत अली अब किनो। हजरत अली ने काउंट शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा मैं समझ गया मेरे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा, मौला कायनात सुनो सुनो, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मैं तो तुम्हारा इल्म देख रहा था, मैं समझ गया जो मुस्तफा ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म वाली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो मुझे यकीन हो गया, अरे जब अली में इतना कमाल है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा में कितना कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मौला कायनात की जिंदगी है, ये हजरत अली की जिंदगी है। लेकिन हम अल्लाह पर भरोसा कहाँ करते हैं, हम तो हमेशा रिस्क की तलाश में रहते हैं और रिस्क के पीछे लगे रहते हैं। कहीं से भी मिले मिल जाए, हराम हो कैसा भी हो मिल जाए, बस गड्डी मिल जाए। काश जितना रिस्क के पीछे पड़ते हो ना, काश इतना रिस्क देने वाले रज़्ज़ाक़ की अगर तलाश हो जाए, कसम खुदा की जिंदगी आसान हो जाए। एक चीज इससे ये वाज़ेह होती है, हजरत फातिमा ज़हरा बीमार थी, हजरत अली ने सदका किया, अनार खिलाया। अल्लाह ने उस सदके के सदके, उस अनार खिलाने के सदके हजरत फातिमा ज़हरा को शिफा दे दी। सुभान अल्लाह। आज भी अगर कोई घर में बीमार हो ना, ऑल इंडिया एम से वो नापास हो जाए, लाइलाज बीमारी में मुलव्विस हो, सारे दुनिया के डॉक्टर उसको फेल कर दें, तो फिर ना उम्मीद मत होना, सिर्फ एक काम करना, गरीबों में सदका करना शुरू कर देना। जी बेशक बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है। और अपने दस्तरखान पे गरीबों को बुलाकर अपने साथ खिलाओ।
कसम खुदा के जिस दिन तुमने ये अमल कर लिया ना, तुम्हारे बीमारों को शिफा मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं, मर्द औरतों का लिबास हैं। तो इसीलिए शादियां जो होती हैं वो घरों में सुकून पैदा करने के लिए होती हैं। औरत मर्द के लिए सुकून है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून है। इसीलिए जब शादी होना तो घरों में सुकून होना चाहिए, लड़ाई दंगे फसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तमाशा देखते। इसीलिए अपने घरों को जन्नत का गहवारा बनाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।